السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق گندل. آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم ڈی پی ٹی ڈی سی آفتاب الرحمان رانا صاحب. رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سر، سب سے پہلے یہ بتائیں، ایک عام طور کے اوپر تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کی بات کریں تو وہاں پہ صرف ریگستان تھے، صحرا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ سیاحت کی صنعت سے کماتی ہیں. لیکن اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے، جہاں یہاں پہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، بہت سارے قدرتی مناظر ہیں، اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے پیسے سیاحت کی صنعت سے نہیں کما رہے. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو ایمریٹ یا اس طرح کے دیگر ممالک کے ساتھ، تو ایک بہت واضح ایک فرق نظر آتا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے اکنامک ایکٹیویٹی کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا ان کی اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا. بیکاز ان کے پاس ہماری طرح اور تو دیگر ایسے وسائل تھے نہیں جس کو وہ یوٹیلائز کر لیں. تو انہوں نے شروع ہی سے ایک فوکس بنا لیا کہ ہم نے اپنے اس جگہ کو ایک مرکز بنانا ہے سیر و سیاحت کا. ایئر لائن دنیا دی ٹاپ آف دا لائن، ریزارٹس ٹاپ آف دا لائن، تو پورا انفراسٹرکچر انہوں نے شروع ہی سے اس لیول کے اوپر بلڈ اپ کیا. ہمارے ہاں جو ٹورزم ہے وہ، اگر آپ اس کی ہسٹوریکلی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ڈیمانڈ ڈریون انڈسٹری کے طور پر ڈیولپ ہوا. جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی، لوگوں نے ہوٹل بنائے، فیسلٹیز بنی، پلاننگ نہیں تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اب کیونکہ ریئلائز کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں کہ ٹورزم ایک صرف سیر و سیاحت ہی نہیں ہے، یہ پورا ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ ہے. اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جن کی اکنامک لائف کا جو سروائیول ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہے. تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی گزشتہ 4-5 سالوں میں اس کو پرائورٹی سیکٹر کے اوپر دیکھا جانے لگا. پہلے پرائورٹی نہیں تھی، مطلب ٹورزم کے نیچے کسی کھڈے لائن لگا ہوا سبجیکٹ تھا. لیکن اب حکومت اس کو پرائورٹی دیتی ہے، اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی ہے، پالیسی بنائی ہے، سہولتیں پیدا کی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. تو اب پرائورٹی پہ آ گیا ہے. یہ آپ نے پچھلے 3-4 سال کی بات کی، جی، تو اس کی ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی. یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ یہ وہ واحد پارٹی ہے جس نے باقاعدہ اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا تھا کہ جی ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے. اس سے پہلے بھی اقدامات ہوتے رہے لیکن وہ اس کا سکیل اس طرح کا نہیں تھا. تو انہوں نے آ کے بڑے سکیل کے اوپر اقدامات، سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کیے. اچھا، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد سے گلگت بلتستان جا رہے ہوں تو بابو سر ٹاپ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اور اگر ہم پنج پیر کی طرف جا رہے ہوں تو راستے میں پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں اور گاڑی میں آ کے چیک کرتے ہیں کہ اس گاڑی میں کوئی فارنر، کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے. اس کی کیا وجہ، اور پاکستان کے اندر کون کون سی ایسے مقامات ہیں جہاں پر غیر ملکی سیاح نہیں جا سکتے؟ دیکھیں، ہمارے 9/11 کے بعد سے سیکورٹی کے سارے ڈائنامکس پاکستان میں بدل گئے. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے فریلی فارنرز ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، بسوں میں ٹریول کرتے تھے. ایون مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کچھ کمپنیز ایسی تھیں جو یورپ سے بائی روڈ تورخم کے ذریعے ٹورسٹ کو لے کے آیا کرتی تھی. تو وہ اس زمانے کی بات ہے. 9/11 کے بعد سے جو پرسیپشن ہمارا اور اس پورے خطے کا چینج ہوا ہے سیکورٹی کا، اس نے ٹورزم کو سب سے زیادہ ہرٹ کیا. بیکاز آبویسلی جب آپ کا پرسیپشن ہی ملک کا یہ ہو کہ جی یہاں پہ تو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ تو دہشت گردی ہے، تو وہ پھر آپ کی جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ بھی ساری نیگیٹو ہو جاتی ہیں. تو اس نے فورن ٹورزم کو بہت بری طرح ڈسکریج کیا پاکستان آنے پہ، اور یہ امپیکٹ ابھی تک جاری رہا ہے. اور ہماری آبویسلی جو سیکورٹی کی مینجمنٹ ہے وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے، بیچ میں ایسے بھی حالات بنتے رہے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ جی ٹورسٹ کے بھید میں کوئی اسپائز نہ آ جائیں. وہ تو پھر آہستہ آہستہ اب حکومت نے نرمی پیدا کرنی. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ فارنرز نہیں جا سکتے؟ ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں. فار ایگزامپل موجودہ حالات میں فارنرز بغیر NOC کے بلوچستان کے علاقوں میں نہیں جا سکتے، یا وہ علاقے جو بارڈر سے اور لائن آف کنٹرول سے 10 میل تک کی بیلٹ ہے اس میں NOC کے بغیر یا پرائر پرمیشن کے بغیر نہیں جانے دیتے. اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹونمنٹس کے ایریاز ہیں جہاں پہ فارنرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں فارنرز کو کہ وہ جب پاکستان میں آئیں تو وہ جو رجسٹرڈ ٹور آپریٹر ہیں پاکستان میں، وہ ان کے ساتھ ٹریول کریں تاکہ وہ پہلے سے ان کے وہ تمام اجازت نامے وغیرہ لے کے اور ان کو کسی قسم کی حیصل نہ ہو. سم ٹائم ٹورسٹ جو انڈیویجول آ جاتے ہیں اور ان کو تو نہیں پتہ ہوتا آپ کے ملک کے کیا حالات ہیں، وہ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے تو وہاں پہ ان کی پھر پوچھ پرتیت ہوتی ہے، وہ پھر نیگیٹیولی اس کو پورٹرے بھی کرتے ہیں. ایک لحاظ سے یہ ضروری بھی ہے تاکہ ان کی جو جانوں کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. آپ پر امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاحت کی انڈسٹری ہے یہ بڑی ترقی کرے گی؟
میں 100% آپٹمسٹک ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ جس طرح ابھی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں اقدامات لیے ہیں اور ابھی بھی کنٹینیوٹی ہے اس کے اوپر، پلان، پالیسیز اور دیگر جو منصوبے نئے انفراسٹرکچر کے، روڈ انفراسٹرکچر آپ کا بہتر ہو رہا ہے، سی پیک کے اندر آپ دیکھیں نئے موٹر ویز، ہائی ویز، نئی سڑکیں. کنیکٹیوٹی کنٹری کی سب سے بڑا ایشو ہوتا کہ آپ آسانی سے سفر کر سکیں. جب سڑکیں بن جاتی ہیں، لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. جن علاقوں میں پہنچنا ہی دشوار ہو تو وہاں پہ کوئی انویسٹر بھی نہیں آتا، نہ ہی کوئی ہوٹل بنتا ہے. آپ دیکھیں 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں ناران ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا، جب پکی سڑک بنی ہے تو وہاں پہ آج 500-600 ہوٹلز ہیں. تو روڈ کا جو یہ نیٹ ورک پورا امپروو ہوا ہے پاکستان میں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں ریلوے کا بھی ہونے جا رہا ہے. نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں، گوادر میں بن رہا ہے، چھوٹے ایئرپورٹس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. کچھ ایسے روٹس ہیں جہاں پہ صرف کبھی دن میں ایک فلائٹ جاتی تھی، جیسے اسکردو، اسلام آباد سے اسکردو، وہاں لاہور سے بھی فلائٹ جاتی ہے، کراچی سے بھی جاتی ہے، فیصل آباد سے بھی جاتی ہے، سیالکوٹ سے بھی جاتی ہے. تو ایسیسیبلٹی کو بہت حکومت نے بہتر کیا ہے. ویزا کی رکاوٹیں تھیں، ویزا 195 کنٹری کے لوگ ابھی آن لائن اپلائی کر سکتا ہیں، آن لائن ویزا لے سکتا ہے، آن ارائیول ویزا بھی لے سکتا ہوں. تو یہ سہولتیں پیدا کرنے سے بہتری کافی آئی ہے. انفراسٹرکچر جیسے میں نے بتایا کہ ابھی کافی نئے پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ انفراسٹرکچر نئے جگہوں پہ ڈیولپ کیا جائے بجائے پرانے ہی ڈیسٹینیشن کو. اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. تو ابھی نئے جگہ جب کھلیں گی تو لوگوں کو ایک اچھا پلان ٹورزم کرنے کو ملے گا. چلیں سی پیک کو ہم گیم چینجر تو سمجھتے تھے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیاحت کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی سی پیک ایک گیم چینجر ثابت ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک میجر رول پلے کرے گا. جب یہ سی پیک کا پورا پروجیکٹ الٹیمیٹلی انفولڈ ہوتا ہے تو سی پیک آپ کو چائنا جیسی بڑی مارکیٹ کے ساتھ جب لنک کرتا ہے. چائنا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ٹورسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اگر ہم صرف چائنیز کنٹری کے ٹورسٹ کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں اور آسانی پیدا کر دیں تو پاکستان بلینز آف ڈالر کما سکتا ہے. اور جو ایکچوئل سی پیک میں الٹیمیٹلی ایک ریل لنک بننا ہے چائنا اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا خوبصورت ترین ریل لنک ہوگا جو کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے گزرے گا. ساری دنیا کے لوگ اس ریل کے اوپر سفر کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے اور پہاڑوں کو دیکھیں گے یہاں سے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا.